یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم 2 سیموئیل چیپٹر 15 سیموئیل کی دوسری کتاب اس کا 15واں باب آج سیکھنا شروع کریں گے خدا ان کے کلام کی روشنی میں۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے سامنے آتے ہیں، اور سب جلال جو ہے وہ خدا ان کو مل جائے۔ آپ کی تمام تر گواہیوں کے لیے، آپ کی تمام تر پرسنل میسیجز کے لیے بہت شکریہ، اور جو دعاؤں کی ریکویسٹ آپ کرتے ہیں وہ ہم ضرور ہی خدا ان کے آگے رکھتے جائیں گے۔ خدا ان کے کلام میں سے سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ 15واں باب جو ہے، اس سے آگے کچھ ابواب جو ہیں وہ ایک نہایت افسوسناک کہانی ہے بائبل کی، خدا ان کے کلام کی، جو ابی سلوم کی بغاوت کے بارے میں ہے، جو اس نے اپنے باپ کے حوالے سے کی، جو اس نے بادشاہ وقت کے اگینسٹ کی، اور یہ اس لعنت کو، اس کرس کو، اس سزا کو جو خداوند نے پروناؤنس کی داؤد کے اوپر، داؤد کی فیملی کے اوپر 12ویں باب میں 2 سیموئیل چیپٹر 12 میں، اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کافی ٹھیک بیٹھتی ہے، کیونکہ کافی قتل و غارت ہے، سیکشول امورالٹی ہے، ڈسیپشن، دھوکہ گرینڈ سکیل پر، اور داؤد کے گھرانے کے بیچ میں سے اٹھتا ہے یہ چیز۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد نے جو بیت شبع کے ساتھ غلطی کی، بدکاری کی، شہوت کی، اس کا جو نتیجہ ہے وہ داؤد کو بھگتنا پڑ رہا ہے، اور یہ 4 ابواب کچھ اس حوالے سے بتائیں گے۔ کئی جو زبور ہیں وہ بھی داؤد نے اسی حوالے سے لکھے ہیں، کیونکہ یہ اس کی زندگی کا ایک تباہ کن حصہ تھا، کیونکہ یہ اس کی زندگی کا ایک ڈیزاسٹرس پیریڈ تھا، کیونکہ یہ اس کی زندگی کا ایک افسوسناک پہلو تھا، اور اس حوالے سے جو اس کا موڈ ہے وہ ہمیں ان زبوروں میں نظر آتا ہے، ان سامز میں نظر آتا ہے، داؤد کا مائنڈ سیٹ ہمیں نظر آتا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ سامز کی جو کتاب ہے، زبوروں کی جو کتاب ہے، وہ کوئی جنیرک پریئر بک نہیں ہے کہ ایک سرے سے شروع کیا اور دوسرے سرے تک ہم پڑھتے گئے۔ پڑھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت کے واقعات اور حالات کا اور سرکمسٹانسز کا علم ہونا چاہیے جن کے بیچ میں داؤد جکڑا ہوا تھا، یا جو داؤد کے اوپر تھے۔ تو شکر گزاری کے حوالے سے، پریشانی کے حوالے سے، مشکل کے حوالے سے، آزمائش کے حوالے سے، فتح کے حوالے سے، ان تمام زبوروں کو پڑھنے سمجھنے کے لیے ان کے کانٹیکسٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر ایک اور پوائنٹ آف ریفرنس جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم اکثر داؤد کو جو ہے وہ مسیح کے طور پر، اس کے شیڈو کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ہاؤ ایور امپرفیکٹ ہی میں بھی، وہ بالکل کامل نہیں تھا، بالکل خداوند یسوع مسیح نہیں تھا، لیکن یسوع مسیح کی پکچر ہے، شیڈو پکچر ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اگر ہم نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو ابی سلوم ہمیں اینٹی کرائسٹ کے طور پر نظر آ رہا ہے، اینٹی مسیح کے طور پر نظر آ رہا ہے، مخالف مسیح کے طور پر نظر آ رہا ہے۔ میں اس چیز پر زیادہ زور تو نہیں دینا چاہتا، لیکن سٹوری میں نہ ہی اس کا آفیشیل لیبل لگانا چاہتا ہوں کہ ابی سلوم جو ہے، لیکن ابی سلوم میں ہمیں اینٹی کرائسٹ کی، مخالف مسیح کی شیڈو نظر آ رہی ہے، اس کا پرتاؤ نظر آ رہا ہے، اس کی جھلک نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہ ایسا جو ہے بادشاہ زادہ ہے، ایسا انلیجیٹمیٹ پرنس ہے، ایسا ہے جو کہ چنے ہوئے بادشاہ کو، ممسوح بادشاہ کو ہٹا کے، خدا کی بادشاہی کو رد کر کے اپنی بادشاہی ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، اپنا رول ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، اپنا حکومت بنانا چاہتا ہے۔ ایک اور سملیرٹی، ایک اور جو لائکنس ہے وہ ہمیں کیا نظر آتی ہے کہ اسرائیل کے لوگوں میں سے صرف ایک بقیہ جو تھا وہ داؤد کے ساتھ تھا، باقی سب لوگ جو تھے وہ ابی سلوم کے ساتھ مل گئے تھے۔ تو یہ چیز ہمیں اینڈ ٹائمز میں بھی نظر آئے گی، کیونکہ ہم اینڈ ٹائمز میں ہیں، اس لیے میں ایسی مثال دے رہا ہوں کہ خداوند کے ساتھ، خداوند کے کلام کے ساتھ جو کھڑے ہیں لوگ، وہ بہت تھوڑے رہ جائیں گے۔ تو جیسے خداوند یسوع مسیح نے خود کہا کہ بلائے ہوئے تو بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے۔ سو ہمیں اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ ہم اس تھوڑے حصے میں، اس ریمننٹ میں، اس بقیہ میں جو کہ وفادار ہیں بادشاہ کے، یسوع المسیح کے، اس حصے میں ہی شامل ہوں۔ 15ویں باب کو آپ پڑھیے، اور میری آپ سے یہی درخواست ہوگی کہ جب آپ کلام کے اس حصے کو پڑھتے ہیں تب آپ کو جو ہے یہ پروگرام نبیوں کی کہانی زیادہ برکت دے گا، زیادہ بلیس کرے گا، خداوند کا نام مبارک ہوگا، کیونکہ تب آپ کو اس سیاق و سباق کا علم ہوگا جس کے متعلق ہم پڑھتے ہیں، ڈیٹیل بائبل سٹڈی کرتے ہیں۔
پہلی آیت سے آپ دیکھیں کہ ہمیں یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ ابی سلوم نے اپنے لیے تیاری کی ہوئی ہے، رتھ کی، گھوڑوں کی، ایک سیکیورٹی فورس بنائی ہوئی ہے، اور یہ اس نے اسی وقت سے شروع کر دیا ہوگا جس وقت وہ یروشلم میں واپس آیا ہے۔ بادشاہ نے تو اسے 2 سال کے بعد جو ہے ایٹ لیسٹ تھوڑی سی ایکسیپٹنس دی ہے کہ وہ کہیں فریلی آ جا سکے، لیکن اس سے پہلے سے ہی اس نے یہ کام شروع کر دیا تھا۔ اب وہ بڑا تیزی سے، بڑی کوئکلی جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کو تبدیل کرنا چاہ رہا ہے۔ اب ہمیں یہ چیز شاید عجیب لگے کیونکہ ہم اس ایرا میں موجود نہیں ہیں کہ لوگ کیسے جو ہیں وہ بادشاہ داؤد کو چھوڑ سکتے ہیں، جس نے انہیں فتح دلائی، جس نے ان کو سکون کی زندگی بخشی، لیکن لوگ جو ہیں وہ بڑے فرکل مائنڈڈ ہوتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ آج بھی دیکھیں پاکستان، انڈیا میں لوگ کیسے کیسے لیڈرز کو چن لیتے ہیں، پتہ ہے کہ وہ غلط کام کرتے ہیں، پتہ ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہیں، تو ابھی وہ ان کو چن لیتے ہیں۔ تو لوگ جب اپنا حق راہ دہی یا اپنی رائے استعمال کرتے ہیں کسی کو لیڈر بنانے کے لیے، تو کئی دفعہ وہ چھوٹی سی چیزوں سے جو ہے وہ سلپ ہو جاتے ہیں، اور اچھا پولیٹیشین، سیاستدان وہی ہے جو لوگوں کو ایسا چکمہ دے سکے، ایسا جھانسا دے سکے، ایسی ڈسیپشن کرا سکے کہ جو ابھی ٹھیک چیز موجود ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور میں تمہارے لیے ٹھیک ہوں گا۔ یہاں پر ہمیں ابی سلوم ایسا ہی کرتا نظر آ رہا ہے۔ دوسری چیز ہمیں تاریخ سکھاتی ہے کہ جو لوگ گریٹ لیڈر بن جاتے ہیں وہ اپنے لارلز پر، وہ اپنی گزشتہ فتوحات پر ٹرسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پیسیو ہو جاتے ہیں، اور وہ اتنے زیادہ ایکٹیولی، اتنی زیادہ جو ہے اپنے آپ کو دکھاتے نہیں ہیں، اپنا لنک نہیں ڈیولپ کرتے، اپنا رشتہ نہیں رکھتے عوام کے ساتھ، وہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ ریلیکس کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور داؤد بھی جو ہے وہ کم و بیش ایسا ہی ہو گیا ہے، وہ عام لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ جو ہے اس کا میل جول کم ہو گیا ہے۔ اس نے چیزیں جو ہیں وہ اور لوگوں کو ڈیلیگیٹ کر دی ہیں، اور لوگوں کو دے دی ہوئی ہیں ذمہ داریاں، اور خود وہ جو ہے سکون میں رہنا چاہتا ہے۔ اچھا، اب ابی سلوم جو ہے وہ صرف اپنی فورس نہیں بناتا بلکہ وہ لوگوں کے سامنے جا کر ان کو ملتا بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پھاٹک کے راستہ پر کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب بھی لوگ اپنے مقدمات لے کر، جو ان کو کام ہے یروشلم میں وہ لے کر آتے ہیں، تو ابی سلوم ان کو گریٹ کرتا ہے، ان کو ملتا ہے۔ ذرا اپنے ذہن میں امیجن کیجئے کہ کوئی بڑا سیاستدان جو ہے وہ کسی شاپنگ سینٹر کے باہر کھڑا ہوا ہے، آپ جا رہے ہیں، آپ کو گلے مل رہا ہے، آپ کے بچوں کو اٹھا رہا ہے، آپ سے پوچھ رہا ہے آپ خیریت سے ہیں، تو خام خواہ آپ کے دل میں اس شخص کے لیے عزت اور پیار آ جائے گا۔ تو یہاں پر ہمیں ایسا ہی کرتا ابی سلوم نظر آ رہا ہے۔ پھر وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ آپ کس قبیلے کے ہیں، اور پھر ایسا کرنے سے آپ دیکھیں اس زمانے میں ڈیٹا بیسز تو موجود نہیں تھی، لیکن اس کو ہر قبیلے کا پتہ تھا، اس نے یہ ہوم ورک کیا ہوا تھا کہ ہر قبیلے کی لینگویج میں کیا ہے مسئلہ، ہر قبیلے کی وہاں پہ رہتے ہوئے لوگوں کو کیا جنرل مسائل ہیں، تو وہ ان مسائل کا بھی ذکر کر دیتا تھا، اور اس طرح ان لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ بھئی یہ میرے قبیلے کے، میرے لوگوں سے نہ صرف واقف ہے بلکہ اس کو مسائل کا بھی علم ہے، اور یہ پھر بتا دیتا کہ میں کس طرح ان مسائل کو ٹھیک کر سکوں گا، تو یہ ان اپنے وسائل کو یوز کرنے کے لیے بھی کہہ دیتا۔ تو ایک طرح کا ان کو اپنے ساتھ ملاتا جا رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پاس بھی یہ نوٹ کرتا جا رہا تھا کہ ہر ایک قبیلے کی کیا ایسی چیز ہے جس سے لوگ زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ چالاک تو یہ تھا ہی، ہمیں اسے پلانر کے طور پر دیکھا، جس طرح اس نے خاموشی سے پہلے تمر کے سلسلے میں امنون کو ڈائریکٹلی کچھ نہیں کہا لیکن بعد میں اس کو مارا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس کی پلاننگ کی جو تمام صلاحیتیں ہیں وہ ابھر کر سامنے آ رہی ہیں۔ ایک اور چیز ہم یہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ داؤد کا جو عدالتی نظام تھا، جو جسٹس کا نظام تھا، وہ کچھ ٹھیک نہیں تھا، اور لوگ آتے تھے، ان کے مقدمات کے فیصلے نہیں ہوتے تھے، کیسز ان کے جو ہے وہ لمکتے رہتے تھے، اس سے لوگ تنگ ہوتے تھے۔ ابی سلوم نے اس کمزوری کا فائدہ اٹھایا اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ اگر میں بادشاہ ہوتا تو یہ تمہیں جو انصاف کی فراہمی ہے یہ جو ہے وہ ٹھیک طور پر ہوتی۔ یاد کیجئے معزز سامعین، جن ملکوں میں انصاف نہیں ہوتا لوگ اس چیز سے بہت تنگ ہوتے ہیں۔ ہمارے ملکوں میں، پاکستان، انڈیا میں کئی لوگ جو ہیں وہ دادے جو ہیں وہ مقدمے دائر کرتے ہیں، اور ان کے پوتے جو ہیں وہ جا کر شاید اگر وہ لکی ہیں تو ان کا جو ہے وہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جن معاشروں میں انصاف نہیں ہوتا
وہاں پر ہر طرح کی بے راہ روی ہوتی ہے۔ تو انصاف جو ہے وہ ایک میجر ستون ہے، ایک میجر پلر ہے ہر معاشرے کو ٹھیک طور پر چلانے میں۔ اور ابی سلوم نے داؤد کی اس کمزوری کا، اسرائیل کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھایا اور اس نے اس ہلتی دیوار کو ہی مزید گرانے کی کوشش شروع کر دی۔ اب آپ کے ذہن میں میری طرح یہ سوال آ سکتا ہے کہ ابی سلوم یہ سب کچھ اوپنلی کر رہا تھا، تو کیا بادشاہ کو اس چیز کا علم نہیں تھا؟ بادشاہ کو بے شک اس چیز کا علم تھا، اور بادشاہ کے کئی جو ایڈوائزرز ہیں وہ اسے آ کر بتاتے بھی ہوں گے کہ بھائی داؤد اس چیز کو سولو کر لو، ابی سلوم کو روک لو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد جو ہے وہ اتنا زیادہ سیلف ابزارب ہو چکا ہوا ہے، اس کو اپنے جرم کا احساس بھی ہے جو اس نے بیت سبا کے ساتھ کیا ہے، اور اسے خدا کی سزا کا بھی ڈر ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر پا رہا، اور اسی وجہ سے جو اس کی پاورلیسنس ہے، جو اس کی ہوپلیس سچویشن ہے، جو اس کی شکست خوردہ ذہنیت ہے اس وقت، اس کی وجہ سے جو ریبیلین ہے، بغاوت ہے، اس کا دروازہ پورے طور پر کھل گیا ہے ابی سلوم کے لیے۔ 7ویں آیت میں جہاں پر لکھا ہے کہ 40 برس کے بعد یوں ہوا کہ ابی سلوم نے بادشاہ سے کہا مجھے ذرا جانے دے کہ میں اپنی منت جو میں نے خداوند کے لیے مانی ہے حبرون میں پوری کروں۔ تو اس حوالے سے بہت سی بحث ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال کو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے، 40 سال تک ابی سلوم نے یہ بات نہیں کی، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اس کا جو حل ہے وہ کچھ بزرگ ریبائز سیجز اس طرح بتاتے ہیں کہ جو اریمک اور سیریک ٹیکسٹ ہے، جو کہ پرانی قدیم ترین جو بائبلز کا ٹیکسٹ ہے، اس کے مطابق یہ 4 صفر نہیں ہے، صرف 4 ہے، یعنی 40 نہیں ہے، 4 کا عدد ہے، جو کہ پروبیبلی کریکٹ بھی لگتا ہے کہ 4 سال تک اس نے ایسی بغاوت کے حوالے سے چیزوں کو سیٹل کیا۔ 4 سال یہ، اور 3 سال اس سے پہلے وہ آیا ہوا تھا، امنون کے قتل کو ہو گئے ہوئے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تقریباً اس نے 7 سال میں یہ جو ہے اس کا پلان جو ہے کمپلیٹ ہوا ہے، اور 7 سال سے ہمیں پھر یہ آئیڈیا بھی ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ خداوند کا ہاتھ اس میں انوالو ہے داؤد کی سزا کے حوالے سے۔ ابی سلوم جو ہے وہ ہبرون جانے کی درخواست کرتا ہے بادشاہ سے، اور ہبرون کی جو سگنیفیکنس ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ ہبرون اس لیے اہم ہے کیونکہ داؤد اس شہر میں مسا ہو کے پہلے بادشاہ بنا تھا۔ ہم نے اس چیز کے بارے میں پہلے سیمول میں سیکھا تھا، اس کے اینڈ میں، اور دوسرے سیمول کے دوسرے باب میں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہبرون جو ہے اس کی فورٹیفائڈ فیسلٹیز ہیں۔ ہبرون کے اندر جو ہے وہ فصیل دار جگہ بھی موجود ہے، جہاں پر اگر یہ ناکام ہو جاتا ہے تو یہ چھپ بھی سکتا تھا اپنی بغاوت کے حوالے سے، اور وہ یروشلم سے کافی دور ہے، تو یہ اپنا جو چال ہے وہ اچھے طور پر چل سکتا تھا۔ پھر اس کی سگنیفیکنس، اس کی اہمیت اس حوالے سے بھی ہے کہ وہاں پر ابراہیم نے آلٹر بنایا تھا ورشپ کے لیے، یہوہ خدا کے لیے، تو اسی پہ موسٹ پروبیبلی شاید یہ منت ماننے کے حوالے سے چاہ رہا ہے، آلٹر سیکریفائس کرنے جا رہا ہے۔ لیکن ہبرون جو ہے اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے جب ابی سلوم وہاں پر جاتا ہے، کیونکہ وہیں سے داؤد کی بادشاہی شروع ہوئی، اور اسی حوالے سے داؤد کی بادشاہی کا جو ہے یہ میجر ڈینٹ بھی پڑے گا کہ داؤد کی بادشاہت ختم ہو جائے گی کچھ وقت کے لیے۔ 9ویں آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بیسیکلی ابی سلوم نے ہبرون جانے کے ٹائم پر اپنے جو جاسوس ہیں وہ تمام اسرائیل کے قبیلوں میں بھجوا دیے ہیں۔ اسرائیل کے قبیلوں سے اس نے لنک تو بنا ہی لیا ہوا تھا، اس کی اپنی کمپیوٹر والی ڈیٹا بیس نہیں، لیکن کوئی اس نے کھاتوں میں ایسی ڈیٹا بیس تو بنا لی ہوئی تھی کہ ان قبیلوں کے ساتھ اس کا تعلق بن چکا ہوا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو بتاتا ہے کہ نرسنگے کی آواز سنو گے تو بول اٹھنا کہ ابی سلوم ہبرون میں بادشاہ ہو گیا ہے۔ داؤد 200 آدمی روانہ کرتا ہے اپنے ابی سلوم کے ساتھ، اسی شاید سوچ کے ساتھ کہ یہ کچھ گڑبڑ نہ کر دے، تو وہ ان کو ساتھ لے جاتا ہے تاکہ بادشاہ کا کوئی شک جو ہے اگر ہے بھی ذہن میں تو وہ نہ ہو۔ لیکن وہ ایک شخص جلونی اخیتفل کو بلاتا ہے جو داؤد کا مشیر ہے۔ اب یہ جو شخص ہے اس کو ابی سلوم نے بادشاہ کے دربار میں سے توڑ کر اپنے ساتھ ملا لیا ہوا ہے۔ چونکہ وقت کی آج کمی ہے، اس لیے کل ہم اس شخص کے حوالے سے
ابی سلوم کی بڑی بغاوت کے حوالے سے، داؤد کے بھاگنے کے حوالے سے مزید سیکھیں گے۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام سے، اپنے بڑے نام سے بہت برکت بخشے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہوہ خدا کی شکر گزاری کرتے ہوئے آج ہم دوسرے سیموئیل اس کے 15ویں باب کو سیکھتے جائیں گے، 2 سیموئیل چیپٹر 15 کو۔ کل ہم نے دیکھا کہ کس طرح ابی سلوم خداوند کے بندہ داؤد کے خلاف جو بغاوت کر رہا ہے، اس میں اس نے اخیتوفل کو بھی انوالو کر لیا ہے، جو داؤد کے انر کورٹ کا ممبر ہے، داؤد کے دربار کا ایک خاص ممبر ہے، اس کا ایڈوائزر ہے، اس کا کاؤنسلر ہے، اس کا مشیر ہے۔ اخیتوفل کون تھا؟ اخیتوفل جو ہے وہ بیت سبا کا گرینڈ فادر یعنی دادا تھا، اور اس کو ہمیں پتہ ہے کہ تمام صورتحال کا علم تھا۔ شاید شروع میں علم نہ ہو، لیکن جب ناتن نے داؤد پر خداوند کی ججمنٹ، خداوند کا فیصلہ، خداوند کی سزا سنا دی، تو اخیتوفل کو علم تھا کہ جو کچھ داؤد نے کیا، کہ نہ صرف اس نے بیت سبا کے ساتھ بدکاری کی، بلکہ اس نے اوریا کو مروایا بھی، اور پھر اس کو اپنی حرم کا، اپنی جو بیویاں تھیں ان کا حصہ بنا لیا۔ تو داؤد نے ایک حوالے سے تو ٹھیک کام کیا کہ اس کو در بدر نہیں پھرنے دیا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اخیتوفل کے ذہن میں ریونج ہوگا، بدلہ ہوگا، انتقام ہوگا، اور اگرچہ وہ داؤد کا درباری تھا، تو بھی جب اس کو موقع ملتا ہے ابی سلوم کے ذریعے اس بغاوت کا حصہ بننے کا، تو اس کی پوری سپورٹ ابی سلوم کے ساتھ ہے، آنر کی خاطر، ریونج کی خاطر، غیرت کے نام پر بدلہ لینے کی خاطر داؤد کے وہ اگینسٹ ہے۔ 13ویں آیت سے آگے ہم دیکھتے ہیں 2 سیموئیل چیپٹر 15 ورس 13 سے آنورڈز کے ایک قاصد آ کر داؤد کو خبر دیتا ہے کہ بنی اسرائیل کے دل ابی سلوم کی طرف ہیں، اور داؤد کہتا ہے اپنے ملازموں سے جو یروشلم میں اس کے ساتھ تھے کہ اٹھو، بھاگ چلیں، نہیں تو ہم میں سے ایک بھی ابی سلوم سے نہیں بچے گا۔ اب یہ جو اس کی کنسپریسی ہے، اس کی جو بغاوت ہے داؤد کو ڈی تھرون کرنے کے لیے، داؤد کو تخت پر سے اتارنے کے لیے، اس کی جو خبر ہے وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہے، اور یہ پاپولر اپرائزنگ ہے کیونکہ لوگ اس کے ساتھ ہیں، ابی سلوم کے ساتھ ہیں۔ داؤد ایک طرح سے یہ ارن کرتا ہے کیونکہ اس کو یہ سزا ملی ہے، لیکن داؤد کا جو ریاکشن ہے اس سے مجھے تھوڑی سی ہنسی آتی ہے۔ یہاں پر وہ بڑا انسٹنٹلی ریاکٹ کر رہا ہے، فوراً نکلو، بھاگو۔ یہی وہ پہلے ایکٹ کر لیتا، پہلے اتنا پیسیولی، پہلے اتنا سستی سے نہ بیٹھا رہتا، جب ابی سلوم کے متعلق اس کو رپورٹس مل رہی تھیں کہ وہ بغاوت کے لیے گراؤنڈ ورک کر رہا ہے، اس وقت وہ بیٹھا رہا ہے، اس وقت وہ سزا کے طور پر اس چیز کو لیتا رہا ہے کہ خدا نے مجھے سزا دی ہے۔ تو یہاں پر ہمیں جو داؤد کی پیسیونس نظر آ رہی ہے اس سلسلے میں کہ اس نے ابی سلوم کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اس سے پہلے اگر وہ امنون کو بھی سزا دے دیتا تو ابی سلوم والا واقعہ ہی نہ ہوتا، جس طرح اکثر لکھا ہے کہ خداوند باز آ جاتا تھا مختلف سچویشنز میں۔ تو اگر یہ امنون کو سزا دے دیتا، بہت ممکن ہے، بزرگ کہتے ہیں کہ خداوند شاید باز آ جاتا اس سزا سے جو اس نے پروناؤنس کی تھی داؤد کے اگینسٹ۔ لیکن داؤد کی جو پیسیونس ہے، داؤد کی جو سستی ہے، داؤد کی جو صرف اپنی ذات میں مگن ہو جانا ہے، اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ سچویشن اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اب امنون سے جو بات شروع ہوئی وہ ابی سلوم پہ جا کر اتنی زیادہ پھیل گئی ہے کہ داؤد کو بھاگنا پڑ رہا ہے، اپنی جان کے لالے پڑ گئے ہیں۔ جتنی تیزی سے، جتنی سرعت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ داؤد بھاگ رہا ہے، تو مجھے خداوند کے کلام میں سے متی 24واں باب یاد آتا ہے، میتھیو 24، جہاں پر 15ویں آیت سے آگے لکھا ہے کہ پس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو، پڑھنے والا سمجھ لے، تو جو یہودیہ میں ہو وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں، جو کوٹھے پر ہوں وہ اپنے گھر کا اسباب لینے کو نیچے نہ اتریں، اور جو کھیت میں ہوں وہ اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹے۔ یہاں پر ہمیں وہی ٹرمینالوجی نظر آ رہی ہے کہ تیزی سے نکلنا، جان بچانے کی سچویشن۔ اور جس طرح کل کی ایپیسوڈ میں قسط میں میں نے آپ کو بتایا کہ داؤد جتنا مرضی امپرفیکٹ، غیر کامل ہے، وہ اس میں ہمیں مسیح کی جھلک تو نظر آتی ہے۔
تو اس کے اگینسٹ اگر ہم وہی انالوجی، وہی جو ہے تشبیہ یا استعارہ جو ہے یوز کرتے جائیں تو ہمیں ابی سلوم جو ہے وہ اینٹی کرائسٹ کے طور پر، مخالف مسیح کے طور پر نظر آتا ہے۔ تو مخالف مسیح یہاں پر بھی ہمیں متی 24 میں مخالف مسیح ہی کے حوالے سے خداوند یسوع المسیح بتا رہے ہیں کہ جب اس کا راج آ جائے، جب وہ اپنا نرسنگا بجا دے کہ وہ ان کنٹرول ہے، جیسے ابی سلوم کنٹرول میں ہے آ گیا تھا، تو تب بھاگنے ہی میں عافیت ہے، تب اپنی جان بچانے ہی میں عافیت ہے، اسی میں بہتری ہے۔ 15ویں باب کی 15ویں آیت، 2 سیموئیل چیپٹر 15 ورس 15 مجھے بڑی پیاری لگتی ہے۔ لکھا ہے، بادشاہ کے خادموں نے بادشاہ سے کہا، دیکھ تیرے خادم جو کچھ ہمارا مالک بادشاہ چاہے اسے کرنے کو تیار ہیں۔ داؤد کے خادم داؤد کی ہر بات ماننے کو تیار تھے، شمع کرنے کو تیار تھے، نہ صرف سنتے تھے بلکہ اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ اسی طرح اینڈ ٹائمز میں، آخری ایام میں، ہمیں یسوع المسیح کی، ہمارے منجی یشوع مشیاہ کی باتوں کو صرف سننا نہیں بلکہ ان پر عمل بھی کرنا ہے، اور ہم نے اس کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ جو لوگ اینڈ ٹائمز میں بھاگیں گے وہ خداوند کے بقیہ سے تعلق رکھتے ہیں، خداوند کے اس ریمننٹ سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ بہلائے پھسلائے اور دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ کیونکہ یاد کیجئے کہ جو بہلائے اور پھسلائے جاتے ہیں، جو دھوکے میں آتے ہیں، وہ بھی بلیورز ہیں، وہ بھی ایماندار ہیں، نان بلیورز کی بات نہیں ہو رہی۔ اس کو ہم متی 7 سے چیک کر سکتے ہیں۔ میتھیو 7 میں خداوند یسوع المسیح کے یہ الفاظ ہیں، وہ کہتا ہے کہ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں، ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے۔ کیا جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں؟ اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور برا درخت برا پھل لاتا ہے۔ اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا، نہ برا درخت اچھا پھل لا سکتا ہے۔ جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے، پس ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے۔ جو مجھ سے آئے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اس دن بتھیرے مجھ سے کہیں گے، آئے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکارو، میرے پاس سے دور چلے جاؤ۔ یاد کیجئے بھائی اور بہنوں، خداوند کہتا ہے کہ وہ جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر نہیں چلتا وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا۔ جو میرے باپ کی مرضی کے مطابق عمل نہیں کرتا، جو میرے باپ کی باتوں کو صرف سنتا ہے، وہ فرق ہے بجائے اس کے کہ جو میرے باپ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ We've got to see this difference۔ ہمیں اس فرق کو جاننا ہے، اور اگر ہم صرف سننے والے ہیں تو ہمیں سننے اور عمل کرنے والے بننا ہے۔ I believe یہ بہت ایک اچھا ٹائم ہے، میرے خیال میں یہ ایک اچھا ٹائم ہے جس وقت میں آپ کو ان کچھ زبوروں سے واقفیت کرا دوں جو داؤد نے اس وقت لکھے، خاص طور پر زبور 41 اور زبور 55، سام 41 اینڈ سام 55۔ وہ ابی سلوم کی جو یہ بغاوت ہے ابھی مین پبلک نہیں ہوئی ہے، داؤد کو پتہ چل گیا اور داؤد بھاگنے سے پہلے کی سچویشن میں ہے، تو زبور 41 میں آپ کے لیے پڑھے دیتا ہوں۔ سام 41 جسٹ بیفور دا فیکٹ کہ ابی سلوم کی بغاوت جو ہے وہ اوپن ہو رہی ہے، داؤد لکھتا ہے امیر مغنی کے لیے کہ مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے، خداوند مصیبت کے دن اسے چھڑائے گا، خداوند اسے محفوظ اور جیتا رکھے گا، اور وہ زمین پر مبارک ہوگا، تو اسے اس کے دشمنوں کی مرضی پر نہ چھوڑ، خداوند اسے بیماری کے بستر پر سنبھالے گا، تو اس کی بیماری میں اس کے پورے بستر کو ٹھیک کرتا ہے۔ میں نے کہا، آئے خداوند مجھ پر رحم کر میری جان کو شفا دے، کیونکہ میں تیرا گنہگار ہوں۔ میرے دشمن یہ کہہ کر میری برائی کرتے ہیں کہ وہ کب مرے گا اور اس کا نام کب مٹے گا۔ جب وہ مجھ سے ملنے کو آتا ہے تو جھوٹی باتیں بکتا ہے، اس کا دل اپنے اندر بدی سمیٹتا ہے، وہ باہر جا کر اسی کا ذکر کرتا ہے۔ مجھ سے عداوت رکھنے والے سب مل کر میری غیبت کرتے ہیں، وہ میرے خلاف میرے نقصان کے منصوبے باندھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسے تو برا لوگ لگ گیا ہے،
اب جو وہ پڑا ہے تو پھر اٹھنے کا نہیں، بلکہ میرے دلی دوست نے جس پر مجھے بھروسہ تھا اور جو میری روٹی کھاتا تھا مجھ پر لات اٹھائی ہے۔ پر تو اے خداوند مجھ پر رحم کر، مجھے اٹھا کھڑا کر تاکہ میں ان کو بدلہ دوں۔ اس سے میں جان گیا کہ تو مجھ سے خوش ہے کہ میرا دشمن مجھ پر فتح نہیں پاتا۔ مجھے تو ہی میری راستی میں قیام بخشتا ہے اور مجھے ہمیشہ اپنے حضور قائم رکھتا ہے۔ خداوند اسرائیل کا خدا ازل سے ابد تک مبارک ہو۔ اس زبور میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ داؤد کو کچھ سینس ہو رہی ہے، داؤد کو کچھ شک پڑ رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ وہ آئسولیٹ ہو گیا ہے، وہ باقیوں سے الگ تھلگ ہو چکا ہے۔ اپنے محل کے در و دیوار میں اس کو جو بغاوت ہے اس کی بو آ رہی ہے، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ دربار میں سے لوگ شاید دوسری پارٹی کی طرف ہوتے جا رہے ہیں، شاید اس کو یہ فالس ریومرز بھی مل رہے ہیں، یہ افواہیں بھی مل رہی ہیں کہ تو بہت جلد اپنے منصب سے ہٹا دیا جائے گا۔ ہم داؤد کو دیکھتے ہیں کہ داؤد خداوند کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک کرنے میں لگ جاتا ہے۔ میں اس زبور کو داؤد سے بڑھ کر ہمارے منجی یسوع المسیح کے حوالے سے مسیانک پروفیسی کے طور پر، نبوت کے طور پر دیکھتا ہوں، کیونکہ یہاں پر داؤد اپنے آپ کو اس طرح پورٹرے کرتا ہے جیسے وہ بے گناہ ہے۔ بے گناہ تو وہ نہیں تھا، ٹھیک ہے اسے خدا نے معافی دے دی تھی، لیکن یاد کیجئے کہ بے گناہ ہمارا منجی یسوع المسیح تھا، یشوع مشیاخ تھا، اور اس کے خلاف جو بغاوت ہوئی اس میں ہمیں یہودا اسکریوتی کی جھلک نظر آتی ہے، اور یہ زبور اس حوالے سے بالکل موزوں بیٹھتا ہے۔ پھر زبور 55 پڑھتے ہیں، سام 55، جو کہ میر مغنی کے لیے تاردار سازوں کے ساتھ داؤد نے لکھا، اور وہ کہتا ہے کہ آئے خدا میری دعا پر کان لگا اور میری منت سے منہ نہ پھیر، میری طرف متوجہ ہو اور مجھے جواب دے۔ میں غم سے بے قرار ہو کر کراہتا ہوں دشمن کی آوازہ سے اور شریر کے ظلم کے باعث، کیونکہ وہ مجھ پر بدی لادتے اور قہر میں مجھے ستاتے ہیں۔ میرا دل مجھ میں بے تاب ہے اور موت کا ہول مجھ پر چھا گیا ہے۔ خوف اور کپ کپی مجھ پر طاری ہے، ہیبت نے مجھے دبا لیا ہے۔ اور میں نے کہا کہ کاش کبوتر کی طرح میرے پر ہوتے تو میں اڑ جاتا اور آرام پاتا، پھر تو میں دور نکل جاتا اور بیابان میں بسیرا کرتا، میں آندھی کے جھونکے اور طوفان سے کسی پناہ کی جگہ میں بھاگ جاتا ہے۔ خداوند ان کو ہلاک کر اور ان کی زبان میں تفرقہ ڈال، کیونکہ میں نے شہر میں ظلم اور جھگڑا دیکھا ہے۔ دن رات وہ اس کی فصیل پر گشت لگاتے ہیں، بدی اور فساد اس کے اندر ہے، شرارت اس کے بیچ میں بسی ہوئی ہے، ستم اور فریب اس کے کوچوں سے دور نہیں ہوتے۔ جس نے مجھے ملامت کی وہ دشمن نہ تھا، ورنہ میں اس کو برداشت کر لیتا، اور جس نے میرے خلاف تکبر کیا وہ مجھ سے عداوت رکھنے والا نہ تھا، نہیں تو میں اس سے چھپ جاتا، بلکہ وہ تو ہی تھا جو میرا ہمسر ہے، میرا رفیق اور دلی دوست تھا۔ ہماری باہمی گفتگو شیریں تھی اور ہجوم کے ساتھ خدا کے گھر میں پھرتے تھے۔ ان کو موت اچانک آ دبائے، وہ جیتے جی پاتال میں اتر جائیں، کیونکہ شرارت ان کے مسکنوں میں اور ان کے اندر ہے۔ پر میں تو خدا کو پکاروں گا اور خداوند مجھے بچا لے گا۔ صبح و شام اور دوپہر کو میں فریاد کروں گا اور کراہتا رہوں گا، اور وہ میری آواز سن لے گا۔ اس نے لڑائی سے جو میرے خلاف تھی میری جان کو سلامت چھڑا لیا، کیونکہ مجھ سے جھگڑا کرنے والے بہت تھے۔ خدا جو قدیم سے ہے سن لے گا اور ان کو جواب دے گا۔ یہ وہ ہیں جن کے لیے انقلاب نہیں اور جو خدا سے نہیں ڈرتے۔ اس شخص نے ایسوں پر ہاتھ بڑھایا ہے جو اسے صلح رکھتے تھے، اس نے اپنے عہد کو توڑ دیا ہے۔ اس کا منہ مکھن کی مانند چکنا تھا، پر اس کے دل میں جنگ تھی۔ اس کی باتیں تیل سے زیادہ ملائم پر ننگی تلواریں تھیں۔ اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے، وہ تجھے سنبھالے گا۔ وہ صادق کو کبھی جنبش نہ کھانے دے گا، لیکن آئے خدا تو ان کو ہلاکت کے گڑھے میں اتارے گا۔ خونی اور دغا باز اپنی آدھی عمر تک بھی جیتے نہ رہیں گے، پر میں تجھ میں توکل کروں گا۔ پھر ہم اس زبور میں داؤد کی پینک، داؤد کی انزائٹی، داؤد کی تشویش کو دیکھ رہے ہیں، جو اس کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے۔ جو چیز داؤد کو حقیقی طور پر تنگ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کے مخالف دشمن ایسا نہیں کر رہے، بلکہ یہ وہ ہیں جو اس جیسے ہی ہیں، اس کے گھرانے کے لوگ ہیں، اس کی کامن ہیریٹیج کے لوگ ہیں، اور یہ اس کے لیے نہایت تکلیف دہ بات ہے۔ 2 سیموئیل چیپٹر 15 17ویں آیت سے 17 ورس سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بادشاہ نکلتا ہے اپنے گھر سے، اور وہ اپنی بیویاں اور اپنا
امیجیٹ خاندان تو لے کر جاتا ہے، جو اس کے ساتھ لوگ ہیں، جو اس کے ساتھ مخلص ہیں، لیکن وہ حرمے وہاں پر اپنی چھوڑ جاتا ہے، کیونکہ اس کو علم ہے کہ جو دوسرا بادشاہ آئے گا وہ حرموں کو اپنے کنٹرول میں لے لے گا، اس لیے وہ ان کے حوالے سے کوئی خاص جو ہے وہ ایکشن نہیں لیتا۔ اور جب وہ آخری گھر تک پہنچتا ہے، ہم دیکھتے ہیں جو کہ یروشلم کی آؤٹر باؤنڈری ہے، تو وہ معائنہ کرتا ہے کہ کون لوگ اس کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ فلیتی ہیں، جاتی ہیں، کریتی ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو داؤد کے ساتھ مل گئے تھے جب داؤد جات میں رہتا تھا، سکلاج میں رہتا تھا، اور وہ داؤد کی پرسنل باڈی گارڈ سروس تھی ایک طرح کی، وہ بھی اس کے ساتھ ہیں، اور اس کے کچھ مخلص لوگ خادم یہاں پر بھی جو اس کے ساتھ ہیں، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ ان لوگوں سے جو کہ دوسری مملکتوں کے ہیں ان سے اپنا تعلق اس وقت ختم کر لے، لیکن وہ داؤد کے ساتھ مخلص ہیں اور وفادار ہیں۔ اس حوالے سے ہم کل اور سیکھیں گے، خداوند کے کلام میں سے 15ویں باب میں سے ہم کل اور سیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند آپ کو اپنے کلام سے، اپنے بڑے نام سے بہت برکت بخشے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم 2 سیموئیل چیپٹر 15 کو سیکھتے جا رہے ہیں۔ سیموئیل کی دوسری کتاب، اس کا 15واں باب، اور آج اس کی تیسری قسط ہے۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ سبوں کے لیے، آپ سبوں کی زندگی کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے زندہ آسمانی باپ کے کلام کے لیے، اس کی محبت کے لیے، اس کی شفقت کے لیے، اس کے بیٹے کے لیے، اس لہو کے لیے جو کہ وہ ہے کلوری پر ہمارے لیے موجود ہے، جس کو ہم اپنی زندگیوں پر لگا کر شیطان ابلیس کی ہر ایک برائی کو، بدی کو، رکاوٹ کو دور کر سکتے ہیں۔ اس لہو میں ڈوب کر نئی زندگی میں شامل ہونے کا بپتسمہ لے سکتے ہیں، اپنے گناہوں سے حقیقی طور پر توبہ کر کے ایمان کا قدم اٹھا سکتے ہیں، اپنے زندہ خدا کی طرف بڑھ سکتے ہیں، اور وہ بے شک باہیں کھولے آپ کا اور میرا انتظار کر رہا ہے۔ ہم اس 15ویں باب میں سے 2 سیموئیل چیپٹر 15 میں سے ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ داؤد جو ہے وہ کتنا زیادہ پیسو ہو چکا ہوا تھا، کتنا زیادہ وہ سست رو ہو چکا ہوا تھا، لیکن جب وہ اس ریبیلین کی، اس بغاوت کی جو ہے خبر سنتا ہے تو وہ فوراً ایک نی جرک ریئیکشن کرتا ہے، وہ فوراً جلدی سے اٹھتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ شاید یہ جو جلدی ہے، یہ جو چستی ہے، یہ اس میں کچھ ہیوملٹی، کچھ ہمبلنس، کچھ عاجزانہ پن بھی لے کر آتی ہے، کیونکہ اب اس گریٹ واریر کا، اس شاندار جنگجو کا، جو ابھی بھی جنگجو تو تھا ہی، ابھی بھی اس کو علم تھا کہ اس کے ساتھ اور کچھ نہیں تو تھوڑے بہت لوگ تو مل ہی جائیں گے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عاجزانہ طور پر ایک ڈیفرنٹ روٹ استعمال کرتا ہے، ایک مختلف راستہ چنتا ہے، بجائے یہ کہ وہ لڑائی کرے، وہ وہاں خاموشی سے نکل جانا چاہتا ہے، کیونکہ جب وہ سنتا ہے کہ ابھی سلوم نے بہت سے لوگوں کے دلوں کو، ان کی زندگیوں کو اپنی بول بچن سے، اپنی بات چیت سے جو ہے وہ جیت لیا ہے، تو داؤد کو خیال آتا ہے کہ وہ یروشلم میں، بلکہ یروشلم میں بھی جو خاص سٹی آف ڈیوڈ ہے، ارتس داوید جس کو کہتے ہیں، داؤد کا شہر جو سیون کی پہاڑ پر بنا ہے، جس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا جب اس نے اس کو لیا بھی تھا، اپنی پرسنل آرمی کے ساتھ لیا تھا، اسرائیلی آرمی کے ساتھ اس کو نہیں لیا تھا، تو داؤد کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اس ایک خاص حصے میں قید ہو کر رہ گیا تھا، اس جگہ سے جڑ کر رہ گیا تھا، اور اس نے لوگوں سے اپنا تعلق توڑ لیا تھا، تو وہ اپنے آپ کو بیسیکلی وہ اپنی آنکھ کے شہتیر کو دیکھتا ہے، وہ دوسرے کی آنکھ کے تنکے کو نہیں دیکھتا، اور وہ اپنے گریبان میں جھانکتا ہے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ داؤد کو شاید اب ہوش آنی شروع ہو گئی ہے۔ 15ویں باب میں ہم ان کے اس روٹ کا، اس رستے کا بھی دیکھتے ہیں، تعین کہ وہ کدرون کی وادی میں سے اترتے ہیں، اور جو لوگ اسرائیل گئے ہوئے ہیں، کیونکہ میں گیا ہوں تو میں اس جگہ کو اپنے ذہن میں امیجن کر سکتا ہوں کہ آپ کدرون کی وادی میں آتے ہیں نیچے، اور سامنے جو ہے گتسمنی کا باغ ہے، جس کے ساتھ متصل اوپر چڑھائی پر زیتون کا پہاڑ ہے، اور وہ پہاڑ سے زیادہ اب اس وقت تو وہاں پر آبادی ہے، لیکن کافی سٹیپ جو ہے وہ پہاڑی ہے، کافی جو ہے وہ اونچی پہاڑی ہے، تو اس کے اوپر یہ چڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ شہر سے، اس جگہ سے باہر نکل جائیں گے، اور داؤد جو ہے وہ جاتی اتی سے بات کرتا ہے۔ جاتی اتی کون ہے؟ وہ داؤد کا پرسنل باڈی گارڈ تھا، وہ جات کے علاقے سے، جب یہ جات میں رہتا تھا
وہاں سے اس کے ساتھ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس تمام عرصہ میں داؤد کے ساتھ رہا ہے، داؤد کے ساتھ وفادار رہا ہے، اور اس وقت جب پرسیکیوشن ہو رہی ہے، جب اعزار ثانی ہو رہی ہے، جب مصیبت کا ٹائم ہے، تب بھی وہ اپنے مالک بادشاہ کے پیچھے پیچھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ صرف اسرائیلی اس کے ساتھ نہیں ہے، صرف یہودا کے لوگ اس کے ساتھ نہیں ہیں، اس کے ساتھ غیر قوم والے بھی ہیں، وہ جو بادشاہ کی بات کو سنتے اور بادشاہ کے ساتھ وفادار ہیں۔ 15ویں باب کی 20ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھے دیتا ہوں، جہاں پر لکھا ہے کہ تو کل ہی تو آیا ہے، سو کہ آج میں تجھے اپنے ساتھ ادھر ادھر پھراؤں، جس حال کے مجھے جدھر جا سکتا ہوں جانا ہے، سو تو لوٹ جا اور اپنے بھائیوں کو ساتھ لیتا جا، رحمت اور سچائی تیرے ساتھ ہوں۔ تو یہ جو کل کی بات کر رہا ہے، یہ کوئی لٹرلی وہ کل نہیں آیا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ دیر بیسیکلی تجھے ہوئی ہے۔ جو ورڈ رحمت اور سچائی ہے، میں اس کے متعلق آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ رحمت جو ہے، جس کو فضل ہم بولتے ہیں، یہ خسید لفظ ہے، اور خسید اس کے متعلق میں پچھلے کئی ابواب میں آپ کو بتاتا آیا ہوں کہ خسید جو ہے وہ صرف رحم سے بڑھ کر ہے۔ یہ ایک ایسی سٹیٹ ہے جو ڈیوائن سٹیٹ ہے، جو کہ وہ خداوند کی رحمت اس شخص جاتی اتی کے لیے مانگ رہا ہے۔ خود وہ اس کو کچھ نہیں دے سکتا، خود وہ اس کو رحمت تو نہیں دے سکتا۔ سو بیسیکلی یہ خسید کا لفظ جب ہم نے روت کی کتاب کور کی تو میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا کہ روت کی جو ساس تھی نایومی، اس نے روت کے لیے خسید کی دعا کی تھی، جو وہ نہیں اس کو دے سکتی تھی، خدا سے وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کو ملے۔ اور اسی طرح یہاں پر بھی داؤد جو جاتی اتی کے لیے دعا کر رہا ہے کہ جو اس پر فضل ہو، جو اس پر رحمت ہو، جو اس پر گریس ہو، وہ خدا کی رحمت مانگ رہا ہے۔ وہ خود اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ جاتی اتی کو خود سے کچھ دے سکے۔ سو جو لوگ کہتے ہیں کہ گریس جو ہے وہ نیو ٹیسٹمنٹ کا، نئے عہد نامے کا کانسیپٹ ہے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نئے عہد نامے کا نہیں، یہ پوری بائبل کا کانسیپٹ ہے، اور یہ شروع سے بائبل میں موجود ہے۔ اسی رحمت کو ہم دیکھتے ہیں نو کے لیے خداوند نے اس کو جاری کی، جہاں پر جینیسس میں، پیدائش کی کتاب میں 6 باب میں لکھا ہے کہ نوآ فاؤنڈ گریس ان گاڈز آئی۔ نو نے خدا کی نظر میں رحمت حاصل کی، کیونکہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ وہ صرف سنتا نہیں تھا خدا کی باتیں، وہ خدا کے ساتھ چلتا تھا۔ بھائی اور بہنوں، یعقوب کہتا ہے ایمان تو شیاطین بھی رکھتے ہیں، بلکہ تھرتھراتے ہیں خداوند کے ڈر سے۔ ہمیں ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ ایمان کا قدم بھی اٹھانا ہے، اور یہاں پر ہم جاتی اتی کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ بادشاہ کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چل رہا ہے۔ بادشاہ اسے اجازت دیتا ہے کہ وہ اس اعزار ثانی سے نکل جائے، اور اس کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم جاتی اتی کی وفاداری دیکھتے ہیں۔ ایک نہایت ہی اچھا اور خوبصورت کنیکشن یہاں پر ہمیں 23ویں آیت اور 24ویں آیت میں نظر آتا ہے، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جاتی اتی اور اس کے ساتھ کے جو لوگ ہیں، جو جینٹائلز ہیں، جو غیر قوموں میں سے ہیں، وہ بھی بیسیکلی داؤد کے ساتھ رہتے ہیں، اور وہ لیڈ کرتے ہیں کیونکہ وہ داؤد کے پرسنل باڈی گارڈز ہوتے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ وہ دشت کی راہ سے، دشت یہ یہاں پر وائلڈ آلیوز، جو جنگلی زیتون تھے، ان کے درخت تھے، ان کو دشت کہتے تھے، اور اس راہ سے یہ گئے ہیں۔ اب اگر ہم اس کو ویسے ہی پڑھ جائیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کنیکشن کو پولوس نے، ربی شاؤل نے بڑے ہی خوبصورت طریقے سے رومیو کے خط میں جوڑا ہے، اور میں اسے آپ کے لیے پڑھنا بھی چاہوں گا کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ایسے وائلڈ آلیوز، ایسے جنگلی زیتون جن کے بیچ میں سے جاتی اتی اور ان کے لوگ گزرے ہیں جو کہ وفادار ہیں بادشاہ کے، لیکن جینٹائلز ہیں، غیر قوم والے ہیں۔ تو پولوس جو ہے وہ رومیو کے خط میں وائلڈ آلیوز کو، جنگلی زیتونوں کو گرز کے ساتھ، جینٹائلز کے ساتھ، غیر قوم والوں کے ساتھ ایسوسیٹ کرتا ہے، اتنا زبردست کنیکشن بناتا ہے۔ اس حوالے سے لوگ جو ہیں وہ پولوس کو سمجھیں کبھی تو انہیں آئیڈیا ہو کہ وہ کتنا زیادہ عالم شخص تھا، اور وہ کلام کی چھوٹی چھوٹی خوبصورت چیزوں کو ایسے جوڑتا تھا، ایسے منسلک کرتا تھا چیزوں کو سمجھانے کے لیے جو کہ عام لوگوں کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ اور وہ نہایت ہی ایک عالم شخص تھا، اور اس کی جو گفتگو ہے اس کو سمجھنے کے لیے
علمیت کے ایک خاص لیول پر ہونا چاہیے، خداوند کی پاک روح کی، حکمت کی، فہم کی جو برکت ہے اس کو حاصل کی ہونا چاہیے، وگرنہ لوگ پولوس کی باتوں کو بے قیام اور بے وجہ جو ہے وہ آگے پیچھے کھینچتے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیے رومیو کا خط، دا لیٹر آف رومنز 11th چیپٹر اور 16th ورس آنورڈز، رومیو 11:16 سے آگے وہ کہتا ہے کہ جب نظر کا پہلا پیڑا پاک ٹھہرا تو سارا گوندا ہوا آٹا بھی پاک ہے، اور جب جڑ پاک ہے تو ڈالیاں بھی ایسی ہی ہیں۔ لیکن اگر بعض ڈالیاں توڑی گئیں اور تو جنگلی زیتون ہو کر ان کی جگہ پیوند ہوا اور زیتون کی روغن دار جڑ میں شریک ہو گیا، تو ان ڈالیوں کے مقابلہ میں فخر نہ کر، اور اگر فخر کرے گا تو جان رکھ کہ تو جڑ کو نہیں بلکہ جڑ تجھ کو سنبھالتی ہے۔ بس تو کہے گا کہ ڈالیاں اس لیے توڑی گئیں کہ میں پیوند ہو جاؤں، اچھا وہ تو بے ایمانی کے سبب سے توڑی گئیں اور تو ایمان کے سبب سے قائم ہے۔ بس مغرور نہ ہو بلکہ خوف کر، کیونکہ جب خدا نے اصلی ڈالیوں کو نہ چھوڑا تو تجھ کو بھی نہ چھوڑے گا۔ بس خدا کی مہربانی اور سختی کو دیکھ، سختی ان پر جو گر گئے اور خدا کی مہربانی تجھ پر، بشرطے کہ تو اس مہربانی پر قائم رہے، ورنہ تو بھی کاٹ ڈالا جائے گا۔ جو جینٹائلز کے لیے، غیر قوم والوں کے لیے ٹرم یوز ہوئی ہے جنگلی زیتون، ہم دیکھتے ہیں کہ وہی جنگلی زیتون کا کانسیپٹ جو ہے پولوس نے یہاں پر جاتی اتی اور اس کی جو جینٹائل فوج تھی، جو مرسنریز کی فوج تھی جو داؤد کی محافظت کرتی تھی، جو کہ اسرائیلی نہیں تھی لیکن داؤد کی وفادار تھی، اس کانسیپٹ سے لیا ہے۔ ہم بھی جو غیر قوم والے ہیں، جو اسرائیل کے ساتھ، اپنے مسیح کے ساتھ، یسوع المسیح کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی اس وفاداری کی روح کو مانگنا ہے۔ جس طرح جاتی اتی اس وائلڈ آلیوز والے راستے میں سے، اس دشت کے راستے میں سے گزرا اور بادشاہ کے ساتھ وفادار رہا، اسی طرح مجھے اور آپ کو بھی اپنے بادشاہ کے ساتھ، اپنے دلہا کے ساتھ، یسوع المسیح کے ساتھ وفادار رہنا ہے۔ غیر خداؤں کی، غیر معبودوں کی اور ایسی باتوں کی پرستش کرنے سے دور رہنا ہے جو ہمارے خدا کے منافی ہیں، ہمارے یسوع المسیح کے اگینسٹ ہیں، کلام کے منافی ہیں۔ ہم نے خداوند کی مہربانی اور سختی دونوں کو دیکھنا ہے، اس کے خسید کو دیکھنا ہے، اس کی رحمت کو دیکھنا ہے، اور اپنا خسید اس کے ساتھ کس طرح شو کرنا ہے کہ وفادار رہیں اور ایمان میں وہ قدم اٹھائیں۔ جس طرح جاتی اتی نے اس کو صرف کہہ نہیں دیا بادشاہ داؤد کو کہ میں تیرے ساتھ وفادار ہوں، بلکہ وہ اس دشت میں سے گزرا، اس پرسیکیوشن میں سے گزرا، اس مصیبت میں سے گزرا۔ ہمیں بھی اپنے بادشاہ کے ساتھ، اپنے بادشاہ کو فالو کرتے ہوئے، یسوع المسیح کو فالو کرتے ہوئے کسی بھی قسم کی مشکل سے، پریشانی سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ خواہ میں موت کے سایہ کی وادی میں سے گزروں، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ ہم خدا ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے دشمنوں کے روبرو ہمارے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ بادشاہ داؤد کا اور اس کے ساتھیوں کا سفر جاری ہے، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہائی پریسٹ، کاہن گدول، بڑا کاہن جو ہے صدوق، وہ بھی آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں بیاتر بھی آ جاتا ہے۔ اب بیاتر جو ہے، میں نے آپ کو اس کے متعلق بڑی تفصیل سے بتایا ہوا ہے کہ یہ اتمار کے خاندان سے تھا، اور صدوق جو ہے وہ الیعزر کے خاندان میں سے تھا۔ اصولاً صدوق کو ہی سردار کاہن ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ صدوق سے پہلے ساؤل کے ٹائم میں ابیاتر سردار کاہن تھا، تو داؤد نے اس کو نہیں ہٹایا تھا، تو اس ٹائم پر دو سردار کاہن، دو مختلف فیملیز کے چلے آ رہے تھے۔ اصولاً ایک ہونا چاہیے تھا، صدوق ہونا چاہیے تھا، اور ابیاتر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب سلیمان آئے گا بادشاہ بن کر تو وہ اس سچویشن کو سارٹ آؤٹ کر دے گا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت دو سردار کاہن تھے۔ اینی ہاؤ، آرک آف کورننٹ بھی ہوتا ہے ان کے پاس، عہد کا صندوق۔ داؤد منع کرتا ہے کہ اس عہد کے صندوق کو واپس لے جایا جائے، اور وہ نہیں چاہتا کہ عہد کا صندوق اس کے ساتھ جو ہے وہ بیابان میں واپس آگے پیچھے پھرتا رہے۔ داؤد جو صدوق اور ابیاتر کو واپس بھیجتا ہے تو اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ داؤد چاہتا ہے کہ یہ وفادار لوگ جو داؤد کے وفادار ہیں، یہ ساری بات پتہ کر کے داؤد کو رپورٹ کرتے رہیں جس طرح بھی پاسبل ہو سکے۔ اور دوسری چیز یہ کہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ عہد کا صندوق جو پورے اسرائیل کے لیے ہے وہ صرف داؤد کے گھرانے کے لیے استعمال ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر داؤد سیلف لیس ہو کر، بے غرض ہو کر یہ سوچ رہا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں تو اس کو پتہ چلتا ہے داؤد کو کہ اخیتوفل جو ہے وہ بھی
ابی سلوم کے ساتھ مل گیا ہے۔ اس صورتحال سے داؤد بڑا دل برداشتہ ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد یہ دعا کرتا ہے خداوند کے آگے کہ اخیتوفل جو اچھی صلاح دیا کرتا تھا بادشاہ کے دربار میں، کیونکہ وہ لائق اور عقل مند ایڈوائزر تھا، خداوند سے وہ یہ دعا کرتا ہے کہ اخیتوفل کی جو لائق اور عقل مندانہ مشورہ ہے وہ بے وقوفی سے تبدیل ہو جائے۔ داؤد اپنے سفر میں اور آگے چلتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک شخص ہے ارک کی حوسی، وہ بھی داؤد کا دوست ہے، اگرچہ وہ بزرگ ہے، اور وہ اپنی قبا کو پھاڑے ہوئے اور اپنے سر پر خاک ڈالے ہوئے داؤد کو ملنے آتا ہے، اور جب وہ داؤد سے ملتا ہے تو داؤد اس سے کہتا ہے کہ تو میرے ساتھ جائے گا تو مجھ پر بار ہوگا، کیونکہ اس کی عمر بڑی ہے اور داؤد کو اس کے لیے اپنی سپیڈ سلو کرنی پڑے گی۔ تو وہ اس کو مشورہ دیتا ہے کہ چونکہ تو بزرگ ہے اور لائق ہے تو شہر میں جا اور بادشاہ کے دربار میں اس کو مشورہ دے، اور جو مشورہ میرے خلاف ہو اس کو باطل کر، اور تیرے ساتھ جو ہیں وہ صدوق کا بیٹا اور ابیاتر کا بیٹا بھی ہوں گے جو تیری مدد کریں گے۔ داؤد اپنے کچھ جاسوس ابی سلوم کی انر سرکل میں بھیج دیتا ہے۔ 15ویں باب سے 2 سیموئیل کے اتنا ہی۔ خداوند آپ کو اپنے کلام سے، اپنے بڑے نام سے بہت برکت بخشے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔